والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ قربانی کیا ہے، قربانی کا مقصد کیا ہے، قربانی کس لیے کرنی چاہیے۔ آج ہم اس چیز کو دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا ہے، یہ میرے سامنے سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ دوسری آیت کریمہ سورہ انعام کی آیت نمبر 162 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے میرے نبی فرما دو قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ میرے نبی کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ تیسری آیت کریمہ میں آپ کے سامنے سورۃ الحج کی آیت نمبر 34، آیت نمبر یعنی 34 آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا تاکہ وہ ان مویشی جانوروں چوپایوں پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا کر رکھے ہیں۔ اس میں کوئی شک والی بھلا بات ہے کوئی کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تم اسی کے فرما بردار بنو اور آپ عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، 3 آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، انہوں نے اس بات کو طے کر دیا ہے کہ قربانی اللہ نے ہر امت کے لیے مقرر کی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ اختلاف کیا جاتا ہے کہ معاشرے کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ قربانی واجب ہے، اور اس کے لیے جو حدیث دلیل بنائی جاتی ہے وہ یہ بنائی جاتی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے پاس قربانی کی طاقت موجود ہے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس حدیث کو دلیل بنایا جاتا ہے اور دلیل بنا کر اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی کو واجب قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ چند ایک حدیثیں رکھ دیتا ہوں اور ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو بخوبی سمجھ لیں گے اور بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس مسئلے کی تہہ تک پہنچ جائیں گے۔ یہ میرے سامنے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5553 ہے۔ راوی اس کے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈوں کی قربانی فرمایا کرتے اور میں بھی 2 مینڈوں کی قربانی کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہے، اس حدیث میں کوئی اس طرح کے الفاظ اللہ کے رسول نے فرض، واجب وغیرہ کے الفاظ بیان نہیں کیے۔ اور آئیے ایک اور حدیث ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال قیام پذیر رہے اور ہر برس قربانی کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر، سنن ترمذی کے علاوہ مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن بھی قرار دیا۔ اچھا، اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے مابین قربانیاں تقسیم کی تو عقبہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں 1 سال کا ایک بچہ آیا۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میرے حصے میں تو 1 سال کا بچہ آیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی کو ذبح کر لو۔ اچھا، یہ ساری حدیثیں بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ان احادیث نے یہ بات طے کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی قربانی کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس حدیث کو جس کے اندر اس مسئلے کو کلیئر کیا جائے گا، آیا قربانی سنت ہے، قربانی واجب ہے، قربانی فرض ہے۔ یہ میرے سامنے صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی نماز عید سے پہلے قربانی کر دی اس نے قربانی کا محض جانور کیا ہے اور اس نے مسلمانوں کی سنت پر عمل نہیں کیا جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کیا۔ ہاں، جس نے عید کی نماز کے بعد اپنے جانور کو ذبح کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس نے مسلمانوں کی سنت پر عمل کیا۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں 5545 نمبر ہے۔ اور یہ میرے سامنے ایک اور حدیث ہے، یہ سنن ترمذی کے اندر 1518 نمبر، ابن ماجہ کے اندر 3125 نمبر یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں بے شک اللہ نے ہر اہل خانہ پر ہر سال قربانی کو مشروع فرمایا۔ مشروع کے لفظ سے کبھی بھی یہ اخذ نہیں کیا جا سکتا
کہ یہ قربانی فرض ہے یا واجب ہے، کیونکہ فرض اور واجب دونوں ایکول ہی معنی دیتے ہیں، لہذا یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ ایک تو یہ بات طے ہو گئی، اللہ نے اس بات کی ترغیب اور ترہیب قرآن مجید میں دی ہے، فرمایا ہے کہ فصلی لربک وانحر، پھر فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْهُمْ، کہ آپ سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان سب کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قربانی کو مقرر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیسیفک اللہ سبحانہ وتعالی نے قربانی کرنے کی تعلیم اور تلقین فرمائی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صحابہ کرام کو تعلیم اور تلقین فرمائی ہے، اور صحابہ کرام نے امت کو آگے بات بتائی، اور اللہ کے رسول بذات خود بھی قربانی کرتے۔ اور برا بن عازب رضی اللہ عنہ والی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری سے پیش کی ہے، اس کے اندر بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی ذبح کر دی تھی، اور اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ تعلیم دی کہ آپ نے مسلمانوں کی سنت پر تو عمل نہیں کیا، لہذا مسلمانوں کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کی جائے گی، لہذا یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اور جس نے پہلے قربانی کر لی اس کی قربانی نہیں ہوئی، اس کو دوبارہ پھر قربانی کرنی پڑے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے وہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا